نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک مسلمان موحد مومن بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے اور اس کو جنت مل جائے۔ دین اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس نے کس قدر آسانیاں پیدا فرمائیں، کیسے کیسے اسباب پیدا فرمائے کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان دنیا میں ہی جنت کی بشارت حاصل کر سکتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا بنی لہ بیت فی الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ایک دن میں 12 رکعات کا 12 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے بنی لہ بیتا فی الجنہ، زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے، جنتی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں، جنت کی گارنٹی خود دے رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ فرمایا جو 12 رکعات کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ فرمایا 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها، 4 ظہر کی نماز سے پہلے، ورکعتین بعدها اور 2 نماز ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب اور 2 نماز مغرب کے بعد، فرائض کے بعد، اور ایسے ہی ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں کو ایک دن میں پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ روایت سنی، جب سے میں نے یہ حدیث سنی تو آج تک میں نے جو ہے وہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 12 رکعات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات یعنی 4 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اور وبعدها 4 رکعہ، فرمایا جو بعد میں بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم کی آگ کا حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جہنم اس پر حرام ہو گئی ہے اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے سنتوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر، اللہ ایسے شخص پر رحمتوں کا نزول کرے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعات کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ 2 سنتیں، یہ 2 رکعات، یہ مجھے دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، سب سے عزیز ہیں۔ یہی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کبھی ان 2 سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں اور ان بشارتوں کو حاصل کریں، ان سعادتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں جس کے کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بتایا ہے ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل شہر رمضان الذی انزل فیہ
بِالْحَقِّ